اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر توانائی کا بحران جو ہے وہ برپا ہے، اور توانائی کے جو سب سے بڑے ذرائع ہیں جس میں پیٹرولیم مصنوعات ہے، جس میں گیس ہے اور جس میں بجلی ہے، یہ تینوں بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ بحران جو ہے وہ کوئی قدرتی نہیں آئے ہوئے، کوئی آفتی طور پر نہیں آئے ہوئے، بلکہ یہ بحران ہمارے اپنے ہی ہاتھ کے اور اپنے ہی غلط فیصلوں کے اور اپنی ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ملک کا انحصار، بلکہ پوری دنیا کا انحصار آج کل سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اچانک یہ زمین جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کو یا جو زمین میں موجود ذخائر ہیں ان کو اپنے پیٹ میں اتار لے، یعنی اچانک سارے کنویں جو ہیں وہ خشک ہو جائیں، تو میں بالکل گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں زندگی صرف شاید اس جگہ بچ جائے جہاں کچھ پانی میسر ہے اور کچھ لوگ ابھی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ باقی پوری دنیا کا ایک ایک فرد ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ نہ پانی ان کے پاس میسر ہوگا، کیونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ آپ جو ہے جو ہم تک پہنچتی ہے اس کی ترسیل جو ہوتی ہے وہ یا تو بجلی کے ذریعے ہوتی ہے، یا پھر پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے ہوتی ہے، یا پھر گیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب جب اچانک پورے شہروں کی پوری سپلائی بند ہو جائے گی، ان تک سبزیاں کیسے پہنچیں گی، ان تک کھانے پینے کی چیزیں کیسے پہنچیں گی، کون ایسے آلات ایجاد کرے گا جو وہاں تک ان کی چیزوں کو پہنچا سکے، اور ایجاد کرے گا تو اس کے لیے جو توانائی کی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے حاصل ہوگی۔ الغرض یہ کہ پوری دنیا جو ہے اس میں انسان ختم ہو جائیں گے۔ چند دیہاتوں میں یا نخلستان جیسے علاقوں میں جہاں پانی اور تھوڑی بہت کھیتی باڑی کی جا سکتی ہوگی، وہاں سے زندگی کا شاید دوبارہ آغاز ہوگا، یعنی گویا یہی ہوگا کہ جیسے اب دوبارہ انسان دنیا پر اتارا گیا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں بھی پھر کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ تو الگ بات ہے، کہ اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی تو ان کے کارخانے کون بنائے گا، ان کی ملیں کون بنائے گا، ان کی دوسری چیزیں کون بنائے گا۔ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب جب امیر جماعت اسلامی نہیں تھے، البتہ امیر جماعت اسلامی کراچی تھے، اس وقت سے مسلسل ایک جد و جہد میں مصروف ہیں، لیکن الٹی ہو گئی سب تبدیلیں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ وہ جتنا بھی احتجاج کرتے جا رہے ہیں، جتنے بھی دھرنے دیتے جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ بیدار ہو جائیں، اسی حساب سے جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کے اندر بیدار ہونے کی علامات ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب بس یہ ہے کہ اگر ہاتھ لگا کے دیکھا جائے تو لگے گا کہ ہاں وہ زندہ ہے، لیکن وہ اندر سے زندہ نہیں ہے، اور شاید اس لیے کہ مسلسل ناکامیاں بھی انسان کو اس حد تک مایوس کر دیتی ہیں کہ یار مرنا ہی تو ہے، مر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں، اس کی کوششوں کے جواب میں، جبکہ انہوں نے نہ موسم کا کبھی خیال کیا، نہ سردی کا خیال کیا، نہ گرمی کا خیال کیا، وہ ہمیشہ نکلے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نکلے کہ اٹھو اور اس مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے اور جد و جہد کرو، لیکن لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ وہ ان کی تقریریں سننے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں، یا اس میں ایک کہنا چاہیے کہ اس میں دلچسپی ضرور رکھتے ہیں، لیکن اگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہڑتال بھی کرنی ہے، پہیہ جام بھی کرنا ہے، تو کہیں بھی اس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی بھی انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے احتجاج کیا ہے اسلام آباد میں مہنگائی کے خلاف، یعنی ابھی سے مراد 15 مئی 2026، بہت بڑا احتجاج کیا ہے۔ لوگ احتجاج میں تو آ جاتے ہیں، پریشان ہیں کیونکہ اس لیے بھی آ جاتے ہوں گے، اور کیونکہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کام کو آگے بھی بڑھایا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ آ جاتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔
اور سونے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حالات تو آپ کم کرنے کے لیے جاتے ہیں، قیمتیں جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کال دیں گے اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ پہیہ جام کریں گے۔ اس قسم کی کال پہلے بھی وہ دیتے رہے ہیں، اور خصوصاً کراچی کی حد تک بھی دیتے رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کال جو ہے وہ ہمیشہ عوام نے اس پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی ہے، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے حکام بالا کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ اگر کہیں بہت بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے، کہیں بہت بڑا دھماکہ نہ ہو جائے، اس وقت تک لگتا ہے کہ وہ لوگ آرام سے بھنگ پی کر سوئے رہتے ہیں اور بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ویسے وہ رونا بہت روتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کا 20,000 میں کیسے گزارا ہوگا جس کا 10,000 روپے کا بل آ گیا، لیکن عملاً جو ہے وہ یہ بات بھی لگتا ہے کہ جیسے مذاقاً کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد 20,000 آمدنی والے کی 40,000 آمدنی نہیں ہو پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی؟ اگر ان کو اتنا درد ہے تو یا مہنگائی کم ہونی چاہیے یا آمدنی۔ آپ صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ ایک وہ شخص جو موٹر سائیکل پر جاتا ہے آفس، روزانہ جانے پر مجبور ہے، اور کم سے کم اس کا پیٹرول جو ہے وہ مان لیتے ہیں کہ 1 ہی لیٹر چلتا ہے، تو کیا یہ جو 415 روپے ہیں، اس ذرا مہینے میں دیکھیں کتنے بنتے ہیں؟ تو وہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہ 40,000 یا 25,000 30,000 تنخواہ لے کر آ رہا ہے تو سارا تو وہ پیٹرول بھی پھونکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس موٹر سائیکل کی اپنی مینٹیننس بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آئل بھی پڑتا ہے، اس کے اندر جو ہے ٹائر اور ٹیوب بھی پڑتے ہیں، دیگر کام بھی ہوتے ہیں، تو آدھی تنخواہ تو وہ اس کو مینٹین کرنے میں لگا دیتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ یا پھر یہ کہ ہمارے حکام بالا جو ہے ذرا کبھی ایک غریب آدمی کا ایک مہینے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں، اگر اس کی تنخواہ 50,000 بھی ہو تو وہ بجٹ بنا کے دکھا دیں، کیا وہ گزارا کر سکتا ہے؟ لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے جو لوگ قیمتیں بڑھا رہے ہیں ان کو ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک 1,000 روپے لیٹر 2,000 روپے لیٹر تک پیٹرول کیوں نہ ملے۔ اول تو ملتا ہے انہیں مفت ہے، اگر مفت نہیں بھی ملے، وہ فیسلٹی بھی ان کی ختم کر دی جائے، تو ان کے پاس تو اتنا سرمایہ رکھا ہوا ہے کہ ان کی 7-8 پشتیں جو ہیں وہ ٹھاٹھ سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کو اس موقع پر ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ ان سے کام نہیں چلے گا، ریلیوں سے کام نہیں چلے گا، جلسوں سے کام نہیں چلے گا، احتجاج سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی بغیر انگلی کٹائے، بغیر ہاتھ پاؤں کٹائے، بغیر گردن کٹائے شہید نہیں ہوا جاتا۔ شہید ہونے کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کی تکالیف کو سہنے کے لیے لوگوں کو تیار کر لیا جائے، اور پھر عالم یہ ہو کہ خود بھی اگر 2 پتھر پیٹ پہ باندھنے پڑیں تو وہ باندھنے پڑے۔ بے شک کب تک مصلحت سے کام لیں گے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ دیکھیں، یہ وہی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس نے پاکستان بنا دیا۔ جب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ نہ بیوی بچے کسی چیز سے عزیز ہو سکتے ہیں، نہ دولت عزیز ہو سکتی ہے، نہ مکان عزیز ہو سکتا ہے، نہ جائیدادیں عزیز ہو سکتی ہیں، اگر عزیز ہو سکتا ہے تو ایک مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم انگریزوں جیسے، جب ہم ہندوؤں جیسے، جب ہم سکھوں جیسے دشمنوں کے منہ سے جو ہے جبڑوں سے نکال کر پاکستان بنا سکتے ہیں، تو پھر پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ایک ایک فرد کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی جائے کہ نہیں آئے گا انقلاب، یہ نہیں بدلے گا نظام جب تک ہم نظام سے باہر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، پہلے ہی وحی کے ساتھ لوگ نظام سے باہر آ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے تھے نہیں 360 بت جو ہیں وہ ہمارے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں رسول ہوں، یعنی میں جو ہوں میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، سردار میں ہوں۔ وہ کہتے تھے سردار تو ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، یا پھر ہمارے سردار ایران والے اور مصر والے ہیں، وہ لوگ ہمارے سردار ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلی ہی وحی کے ساتھ اعلان بغاوت کر دیا گیا تھا نظام سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ احکامات 23 سال میں مکمل ہوئے ہیں جو وقفے سے لوگوں کو بتاتے جاتے، لیکن اعلان بغاوت پہلے دن سے ہوگا۔ اعلان بغاوت
کس سے کرو گا؟ نظام سے. جب تک ہم نظام سے اعلان بغاوت نہیں کریں گے، نظام سے باہر نہیں آئیں گے، اس وقت تک اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ انقلاب آ سکتا ہے تو یہ پھر دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے. ویسے بھی 85-86 سال تو گزر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آنے والی کل، منتظر فردہ کسے کہتے ہیں؟ تو منتظر فردہ ہیں کہ آنے والی کل شاید بہت اچھی ہوگی، تو ہوگی پھر. تو یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مجاہد بننا پڑے گا، صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ پاکستان تو حاصل ہی نظام مصطفیٰ کے لیے ہوا تھا. پاکستان اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. کوئی جواز ہی نہیں ہے اب کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ اچھا کچھ انتظار کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. تو اٹھیں، نظام کا یا تو یہ بار بار نظام بدلوں کا وہ نعرہ نہیں لگائیں، یا پھر نظام سے پہلے خود باہر آ جائیں. کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. کہاں اسلام میں الیکشن لکھے ہوئے کہیں؟ وہاں تو ایک امیر بنایا جاتا ہے، اور کب بدلا جاتا ہے؟ امیر کیوں بدلتے ہیں آپ؟ امیر تو اس وقت اس سے پہلے بدلا ہی نہیں جا سکتا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دے. لیکن ہم مصلحت کے اتنے عادی ہو گئے، ہم دنیا کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی. اب آپ کو عملاً میدان میں کودنا پڑے گا، اور یا سب کی تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ کرنا ہے. موت تو ایک دن آنی ہے نا. تو کیا ہو گیا اگر اس کی وجہ سے جو ہے گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی یا کچھ اور شروع ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی اور حل ہے تو کوئی حل کم سے کم میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی حل ہے. تو نظام سے باہر آئیں اور نظام سے بغاوت کریں، اور اس بغاوت کا اثر دیکھیں کہ انشاءاللہ کچھ سالوں کے اندر اندر اس پر آوازیں اٹھیں گی، لوگ آ کر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.